بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ فاتحہ کی، آیت نمبر 2 تک تفسیر ہو چکی ہے سورہ فاتحہ کے. آج جو تفسیر انشاءاللہ آیت نمبر 3 سے ہے. سب سے پہلی جو بات ہے کہ جیسا کہ ہم لوگ کل پڑھے تھے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہ جو کلمہ ہے، یہ جو جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، ہم لوگ کب پڑھتے ہیں؟ جب ہم پر کوئی نعمت ہوتا ہے، جب کوئی ضرورت پڑتا ہے، تب ہم لوگ پڑھتے ہیں. اگر کوئی مسلمان، دیکھیے یہ حدیث مسند احمد میں ہے اور ابن ابی شیبہ میں ہے. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح الجامع حدیث نمبر 1718 میں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. حدیث کیا دیکھیے، اگر کوئی مسلمان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، ایسے ہی الحمدللہ رب العالمین بولتا ہے، اسے کتنے نیکی ملے گی؟ 30 حسنہ، 30 نیکی اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 30 نیکی، 30 برائیاں اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے مٹا دیں گے اگر آپ الحمدللہ رب العالمین بولتے ہیں. تو یہ ایک عظیم جو نیکی ہے، ہم لوگ جو نا اس کا بھی استعمال کریں، اس کو بھی پڑھتے رہیں. تب الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہے، 30 برائیاں ہمارے نام اعمال سے مٹائی جاتی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ملتی ہے کہ مسند احمد کی جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب دو مسلمان جب آپس میں ہم ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سلام بولتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ دونوں بھائی ملتے ہیں، الحمدللہ بولتے ہیں، پھر سلام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی. یہ بھی حدیث مسند احمد میں ہے. اب چلیے، الحمدللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. معلوم ہے کہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. تو ہمارے دل میں ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ بات ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. ہاں، یہاں تک ہوئی تھی تفسیر. اب چلیے، مالک یوم الدین. مالک کا مطلب بادشاہ. مالک کا مطلب بادشاہ. کس دن کا؟ یوم کا مطلب دن، الدین بدلے کا، یعنی کہ جس دین کا اصل مطلب یہ کہ بدلہ دینا. ہمارے نام اعمال کا بدلہ ہم کو کب ملے گا؟ قیامت کے دن. تو اس وجہ سے قیامت کے دن کو یوم الدین کہا جاتا ہے، جس دن ہمارا بدلہ دیا جائے گا. نیکوں کو نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، برائیوں کو برے انسان کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا. جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، یعنی کہ قیامت کے دن جو ہے نا ہمارا فیصلہ ہوگا اچھائی برائی کا. تو الدین کا مطلب ہمارے نام اعمال کا بدلہ ملنا. ایک اب قیامت کے دن. مالکی بادشاہ ہے، یوم الدین قیامت کے دن کا. ہاں، یہ تو بات. کیا آج بھی اللہ ہی بادشاہ ہے پوری دنیا کا؟ لیکن اللہ نے کیوں فرمایا کہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہوں؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ آج کا بھی بادشاہ ہے؟ کیونکہ آج دنیا میں آپ دیکھیں گے وہ کنٹری کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ کنٹری کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن جب قیامت کے دن آئے گا تو کوئی وہاں بادشاہ نہیں رہے گا. آج دنیا میں جو ہے نا، یہ گاؤں کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک منسٹر ہوتا ہے، وہ گاؤں کا ایک منسٹر ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے اس طرح. لیکن کل قیامت کے دن کوئی کسی چیز کا بڑا نہیں ہوگا، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہوگا. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ یوم لا تملک، یعنی کہ این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے ظلم کرنے والے، کہاں ہے تکبر کرنے والے، کہاں ہے بادشاہ؟ یعنی کہ آج دنیا میں تو چھوٹے چھوٹے بادشاہ وہاں ہیں، لیکن اصل بادشاہ جو ہے نا آج بھی اللہ ہی ہے. لیکن کل قیامت کے دن 100% پورا کا پورا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وہاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں یہ میری حکومت یہاں چلتی تھی، یہاں میری حکومت چلتی تھی. نہیں، سب کا سب بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کہ مالک یوم الدین. یہاں آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالکی بھی پڑھتے تھے، ملکی بھی پڑھتے تھے. ملک یوم الدین بھی پڑھنا جائز ہے، مالکی بھی پڑھنا جائز ہے.
کیونکہ دونوں آپ سسم پڑھے تھے. لیکن افضل کیا ہے؟ مالکی پڑھنا افضل ہے، ملکی پڑھنا افضل ہے؟ تو مفسرین نے کہا کہ مالکی پڑھنا افضل ہے. مالکی پڑھنا افضل ہے. کیوں؟ آپ دیکھیں گے سب سے پہلے ترمذی کی حدیث یاد رکھیں، ہر لفظ پہ کتنی نیکی ہے؟ 10 نیکی ہے. ہر لفظ پہ 10 نیکی ملتی ہے. اگر کوئی مسلمان مالکی پڑھتا ہے تو ما میم الف لام کاف مالکی 4 لفظ ہے تو آپ کو 40 نیکی ملے گی. ملکی میم لام کاف 3 ہے، 30 نیکی ملے گی. تو اگر ہم مالکی پڑھیں گے تو آپ کو کتنی نیکی ملے گی؟ 40 نیکی ملے گی. تو اس وجہ سے مالکی پڑھنا زیادہ افضل ہے. ہاں لیکن کبھی کبھی جو ہے نا اگر آپ سنگل پڑھتے ہیں تو کبھی ملکی بھی پڑھیے مالکی بھی پڑھیے، دونوں آپ سسم پڑھا کرتے تھے. دونوں آپ سسم جو ہے نا پڑھا کرتے تھے، دونوں ہم کو بھی پڑھنا چاہیے. ملکی یوم الدین، ملک دیکھیے قیامت کے دن کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جس دن اللہ تعالیٰ ہمارا حساب و کتاب لے گا، جس سے ہم کو ڈر ہونا چاہیے. کل اللہ کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے. جس دن قیامت دن کا بادشاہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس دن ہمارا حساب و کتاب ہوگا. اس آیت سے عقیدے کی جو بات معلوم ہوتی ہے وہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. اللہ کا ڈر ہو، کیونکہ وہ ہمارا حساب و کتاب لینے والا ہے. کیونکہ وہی جو ہے نا قیامت کے دن کا بادشاہ مالک یوم الدین، یعنی کہ الرحمن الرحیم میں ہمارے دل میں بات آتی ہے کہ اللہ ہم پر رحم کرے گا. مالک یوم الدین میں یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ کل اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو، ہر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جواب دینا ہے. تو یہ ڈر، اللہ کا ڈر بھی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. جہاں رحمت ہو، جہاں امید ہو اللہ کے رحمت سے، وہیں اللہ کا ڈر بھی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. دونوں ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ عقیدے کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے اس میں ایک مثال اہل علم یہ دیتے ہیں کہ پرندہ ہے، پرندہ کا 2 پر ہے. ہاں اس طرح ہمارے دلوں میں 2 پر ہونا چاہیے، یعنی کہ 2 چیز ہونا چاہیے، ایک اللہ کا ڈر، ایک اللہ کے رحمت سے امید. اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ کے رحمت سے امید بھی ہو. اگر یہ دونوں ہمارے دلوں میں ہے تو مسلمان کامیاب ہوگا. دونوں ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں. تو اسی وجہ سے مفسرین نے کہا کہ اللہ سے ڈرنا بھی عبادت ہے. جس طرح جسم کی عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، جسم کی عبادت. حج کرنا یہ جسم کی عبادت ہے. دل کی عبادت اللہ کا ڈر. وہی اللہ نے فرمایا کہ فلا تخافوہم وخافونی، اللہ نے کہا کہ تم مجھ سے ڈرو، یعنی کہ اللہ سے ڈرنا بھی عبادت ہے. اسی وجہ سے طبرانی کی روایت ہم کو ملتی ہے عین بکت من خشیت اللہ عز وجل، اس آنکھ کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دے گا جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتا ہے. ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ جہنم حرام کر دیں گے. یعنی کہ مالک یوم الدین سے جو بات ہم کو معلوم ہوتی ہے وہ ہے کہ کل اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اللہ ہی بادشاہ ہوگا قیامت کے دن، اس کا ہمیں جواب دینا ہے. تو ہمارے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے. اسے عربی زبان میں بولتی ہیں کہ الخوف والرجاء، خوف اللہ کا ڈر بھی ہو ہمارے دلوں میں، اور رجا اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو. پھر اس کے بعد مالک یوم الدین، یہاں 3 آیت ہو چکی ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے احادیث میں تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتی ہیں اللہ اکبر آپ پڑھتی ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، وہاں رکیے، آپ وہاں تھوڑی دیر آپ رکیے، رک کر احساس کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس الحمدللہ رب العالمین کا جواب دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نماز میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب آپ الحمدللہ پڑھتی ہیں نماز میں، احساس کرو کہ اللہ تعالیٰ میرا جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. اگر آپ پڑھتی ہیں کہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی کہ وہاں احساس ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کلمے کا جواب دیتے ہیں. پھر آپ پڑھیں گے کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے ہر آیت کا جواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تو رکتے، وہاں بولتے کہ اب اللہ کے جواب کا انتظار کرتا ہوں. دل سے احساس کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے الحمدللہ میرے ہر فاتحہ کے ہر آیت کا جواب دیتے، دل سے احساس ہونی چاہیے.
تو یہ 3 آیت، بلکہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کا اللہ تعالیٰ جو ہے نا جواب دیتے ہیں. یہ جواب ہم دل سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جواب دیتے ہیں، یہ احساس ہونی چاہیے. اگر آپ یہ احساس ہو، آپ کی نماز میں خشوع خضوع آئے گا. ہم لوگ بولتے ہیں کہ نماز میں دھیان نہیں رہتا ہے، خیال ادھر ادھر چل جاتا ہے. اگر آپ احساس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر آیت کا جواب دیتے ہیں سورہ فاتحہ کا، تو آپ کے دلوں میں خود بخود اللہ کا ڈر پیدا ہوگا اور ایک شوق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا میری ہر آیت کا جواب دیتے ہیں. اس کے بعد ہم بولتے ہیں کہ ایاک نعبد، ایاک تیرے ہی، نعبد ہم تیرے ہی عبادت، نعبد کا مطلب عبادت کرنا، وہ ایاک ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے ہی، نستعین اب تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. یہاں سب سے پہلے آپ دیکھیے ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی جو ہے نا عبادت کرتے ہیں. نعبد جبکہ میں سنگل ہوں، جب میں نماز پڑھتا ہوں بولتا ہوں کہ ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، جبکہ میں سنگل ہوں. ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں. اس سے کیا فائدہ معلوم یہ ہوا کہ آپ کبھی بھی یہ مت بولو کہ میں عبادت کیا، میں عبادت کیا، نہیں. یہاں اللہ نے فرمایا کہ نعبد جمع ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عبادت کیا. اس کی مثال عبد الکریم الخزیری حفظہ اللہ نے ایک مثال دیتے ہیں. میں مسجد بنتا ہوں، مثال تو بس سمجھیے کہ میں مسجد بنتا ہوں. میں بنتا ہوں، میں کھڑتا ہوں 10 لوگوں سے کلیکشن کر کے مسجد بنتا ہوں. زید آتا ہے مجھے پوچھتا ہے کہ مسجد کس نے بنا، میں بولتا ہوں کہ میں بنا ہوں مسجد، یہ نہیں بولنا چاہیے. حالانکہ میں کھڑا ہوں 4 لوگوں سے کلیکشن کر کے مسجد بنا ہوں، لیکن ہم کیا بولیں گے؟ نہیں، ہم لوگوں نے مسجد بنا ہے، ہم ایسا بولنا چاہیے. یہ اصل چیز ہے. یعنی کہ نعبدو اللہ نے کہا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں، گویا کہ ہم یہ بولیں گے کہ ہم نے جو ہے نا مسجد کے کلیکشن کیا ہے اور جو ہے مسجد بنایا ہے. یعنی کہ نیک کام میں جو ہے نا انسان کبھی یہ مت بولے کہ میں کیا، نہیں بولنا چاہیے اس طرح. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. اس آیت کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا صدقہ کرتا ہے، صدقہ کر کے بولتا ہے کہ میں نے صدقہ کیا. ایک انسان قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھ کے بولتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھا ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ پر احسان جتاتے ہو آپ قرآن پڑھ کے، آپ صدقہ کر کے اللہ پر احسان جتاتے ہو کہ آپ نے صدقہ کیا ہے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ. کبھی آپ ایسا مت بولو کہ میں نے کیا ہے. ہم لوگ کون؟ اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہماری، نہ ہماری عبادت کو اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ ملتا ہے، نہ ہم گناہ کریں گے تو اللہ کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی حیثیت نہیں. اسی وجہ سے انسان کبھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر. تو وہی جو ہے نا اللہ نے کہا کہ یہاں نعبدو ہم نے عبادت کیا. آپ نے کوئی نیا اچھا کام کیا ہے، آپ بولے کہ ہم نے اچھا کام کیا، ہم تمام لوگ مل کر اچھا کام کیے، میں اچھا کام کیا ہوں، میں نے ایسا کیا ہوں، یہ شریعت میں صحیح نہیں ہے. ایاک نعبد، اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، ہم تجھی ہی سے مدد، نستعین کا مطلب مدد طلب کرنا. اللہ تعالیٰ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی مزار کے پاس نہیں. ہم مدد کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں، قبر والے سے نہیں. نہ ہی نبی سے مدد مانگ سکتی کوئی بولتا ہے کہ اے نبی تو مجھے مال دے دے، جائز نہیں، حرام ہے، شرک ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اللہ تو نہیں ہے. مدد کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی مدد مانگتے ہیں. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی مدد مجھے ہو. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی مدد مجھے ہو، آپ کو ہو. تو کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایاک نستعین علی طاعتک، اگر تم اللہ کی اطاعت کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اگر آپ قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. یہ پہلی بات. ایاک نستعین، ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ ہمیشہ ہمارے دل و دماغ میں ہونی چاہیے، ہمیشہ. آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ یہ سمجھو کہ اللہ کی مدد کے علاوہ میں وضو نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد نہیں تو میں وضو نہیں کر سکتا. آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو یہ سمجھو کہ اللہ کی مدد اگر نہیں ہوتی تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا. تھوڑا مائک آف کر لیجئے. یعنی کہ اللہ کی مدد نہیں تو میں نماز نہیں پڑھ سکتا. یہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے تفسیر کلاس میں، آپ یہ سمجھو کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو میں یہاں نہیں بیٹھ سکتے، تفسیر نہیں سن سکتے. آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ یہ سوچو کہ اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو میں صدقہ نہیں کر سکتے.
دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس لاکھوں روپے ہیں لیکن صدقہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی مدد نہیں ہے ان کے پاس. ایاک نستعین، یہ جو فیل، یہ احساس ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد کے علاوہ میں دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. یعنی کہ ایاک نستعین، یہ احساس ہمارے دلوں میں ہو. اللہ کی مدد نہیں ہے تو میں ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا. یعنی کہ اللہ کی مدد ضروری ہے، یہ احساس ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. آپ بڑا سا بڑا کام کرتے ہیں، آپ یہ احساس کرو کہ اگر یہ اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو میں نہیں کر سکتا. آپ حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، یہ احساس کرو کہ اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو میں نہیں کر سکتا. ایاک نستعین، یعنی کہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو میں یہ نہیں کر سکتا. کیا مطلب لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں. کیا مطلب اس دعا کا؟ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو ہم یہ کام بھی نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں سے ایک قدم ہٹ بھی نہیں سکتے، ایک قدم ہٹ بھی نہیں سکتے اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو. وہ ایاک نستعین، اللہ تعالی ہم تجھی سے جو ہے نا مدد طلب کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو ہدایت دے. الصراط راستہ، مستقیم سیدھا راستہ. ایک ہی راستہ کئی راستہ ہے، بدعتیوں کا بھی راستہ ہے، خوارج کا بھی راستہ، مطلب گمراہ جو جماعت ہے ان کا بھی راستہ ہے. یعنی کہ صراط وہ بھی کیسا راستہ؟ مستقیم سیدھا راستہ، اس میں تھوڑا بھی جو ہے نا ادھر ادھر نہیں، سیدھا راستہ. اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. یہاں آپ لوگ، ہم نے کئی مرتبہ جو ہے نا یہ آیت پڑھے ہیں. یہ آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. اہدینا ہم کو، جبکہ آپ سنگل ہیں. آپ نماز میں پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، جبکہ آپ سنگل نہیں. آپ سنگل نہیں تو پھر بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اہدنا. کیا مطلب ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں تو آپ کے دل و دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، ہر لوگ جو گمراہ ہیں ان کو بھی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. یعنی کہ احساس ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، اور جو لوگ گمراہ ہیں تمام کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. یہ چیز ہونی چاہیے. ہم لوگ پڑھتے ہیں اہدنا ہم کو ہدایت دے، ہم کو ہدایت دے، تو آپ ہیں تو آپ تو سنگل نہیں، آپ بولتے ہیں کہ ہم. کیا مطلب؟ یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، جو لوگ گمراہ ہیں ان کو بھی ہدایت دے. یہ احساس یہ ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ بات آپ بول سکتے ہیں میں تو ہدایت پر ہوں، میں تو نماز پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، پھر بھی ہم کیوں؟ پھر بھی ہم بولتے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اہدنا الصراط المستقیم، ہم ہمیشہ نماز میں اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم کو ہدایت پر قائم رکھ، مرتے دم تک. کیونکہ معلوم نہیں کہ انسان کا حسن کس پر خاتمہ ہو، معلوم نہیں. یعنی کہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ تو مجھے توحید پر قائم رکھ. اہدنا الصراط المستقیم، ایک تفسیر یہ ہے. جبکہ آپ ہدایت پر ہیں پھر بھی آپ پڑھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم کو ہدایت پر قائم رکھ. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا فتنوں کا زمانہ ہے. کبھی بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ابو داؤد میں صبح میں ایک مسلمان رہتا ہے، وہی مسلمان شام میں کافر ہو جاتا ہے. وہی مسلمان. ہاں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر قدم پر مجھے ہدایت پر قائم رکھ. دوسرا جو معنی ہے اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر قدم پر مجھے ہدایت پر قائم رکھ. یہ اصل چیز یاد رکھے. اللہ کی ہدایت بہت اہم، یاد رکھے، بہت اہم ہے. بہت کم لوگ جو نا اس پر غور و فکر کرتے ہیں. اسی وجہ سے ہر انسان جو نا یہ سوچے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ مجھے مرتے دم تک ہدایت پر قائم رکھ، زندگی کے ہر قدم قدم پہ مجھے ہدایت پر قائم رکھ. یہ انسان جب پڑھتے وقت ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے. یہاں اہدنا الصراط، صراط آپ سے ہم کس طرح پڑھتے تھے؟ صراط کو ایک ہے کہ سواد سے پڑھتے تھے. سواد کا مطلب صراط، سیدھا راستہ. سین سے بھی آپ سے پڑھتے تھے. اہدنا الصراط، سواد کی جگہ سین، صراط. یہ بھی قرات ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہدنا الصراط پڑھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور جو قرات ہے اہدنا الزراط، را کے بعد جو ذات، را کے بعد رے کے بعد جو زے آتا اسے اہدنا الزراط. یعنی کہ ایک ہے کہ سین سے، ایک ہے کہ زے سے، ایک ہے کہ سواد سے. تینوں قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الزراط المستقیم، تیسرا اہدنا الصراط المستقیم. تینوں قرات آپ سے ثابت ہے. لیکن
معنی بدل جاتا ہے. اگر آپ سواد سے پڑھیں گے تو اس کا معنی راستہ ہے. اگر آپ سین سے زا سے پڑھیں گے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ صراط پڑھتے ہیں یا زراط پڑھتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا راستہ جو بالکل بہت آسان، ایسا راستہ جو بالکل بہت، جیسا کہ آپ کوئی چیز کھاتے ہیں تو یہ جو راستہ ہے اندر جانے کا، یہ بڑی آسانی سے اندر چل جاتا ہے آپ کا کھانا، اسے بولتے ہیں کہ صراط زراط. یہ جو راستہ بڑے آسانی سے اندر جاتا ہے. دیکھیے اگر آپ سین سے پڑھیں گے یا زے سے پڑھیں گے، را کے بعد جو زے ہے وہ پڑھیں گے، اس کا معنی جو ہے نا زراط اور صراط کا مطلب راستہ لیکن آسان ہو. اس کا مفسرین جو مثال دیتی ہے، جیسا کہ شیخ ابن عثیمین جو مثال دیتی ہیں وہ یہ کہ اگر آپ کھانا کھاتی ہیں تو بڑے آسانی سے اندر جاتا ہے پیٹ کے اندر، اسے بولتی ہیں کہ صراط زراط. گویا کہ یہ دین بڑا آسان ہے، یہ دین آسان ہے. الدین یسر، یہ دین آسان ہے. اگر آپ دین کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ کے لیے دین مشکل ہو جائے گا. یہ دین بڑا آسان ہے. اگر کوئی آپ دین کے مطابق نہیں چلیں گے، قرآن حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، آپ کی زندگی میں تکلیف آئیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ اہدنا الصراط، اور زراط کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ بڑا آسان ہے، دین کا راستہ بڑا آسان ہے. اگر آپ دین پر چلیں گے تو زندگی کا ہر فیصلہ قرآن حدیث کے مطابق کریں گے تو یہ زندگی بڑا آسان ہے. اگر آپ قرآن کو چھوڑ دیں گے تو یہ زندگی بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا، یہ جو فائدہ ہم کو ملتا ہے کہ صراط کا مطلب راستہ، صراط اور زراط کا مطلب راستہ جو بڑا آسان ہے. جیسا کہ حلق سے کھانا بڑے آسانی سے اندر جاتا ہے، تو اس طرح یہ دین بھی جو ہے نا بہت آسان ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب سیدھا راستہ، سیدھا راستہ جو. ہاں اب راستہ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. کون سا راستہ؟ صحابہ کا راستہ. اللہ تعالیٰ مجھے صحابہ کے راستے پر چلا. 3 راستہ ہے، یاد رکھیں. ایک ہے کہ صحابہ کا راستہ، ایک ایسے لوگوں کا راستہ جس پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. ایسے لوگوں کا راستہ جس پر اللہ کا غصہ نازل ہوا کون ہی؟ یہود. ایک ایسا راستہ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا وہ کون ہی؟ عیسائی. یعنی کہ 3 راستہ جو اللہ نے یہاں ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ 3 راستوں کا ذکر کرتے ہیں. ایک انبیاء کا راستہ، صحابہ کا راستہ. دوسرا یہودیوں کا راستہ جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. تیسرا ایسا راستہ جن پر اللہ نے گمراہ کر دیا وہ کون ہی؟ عیسائی. دیکھیے تفسیر. صراط، دیکھیے صراط اللہ تعالیٰ ایسے راستے پر چلا. صراط کا مطلب ایسے راستہ، الذی جو، انعمت جو تو نے نعمت کی، علیہم ان پر. اللہ تعالیٰ تو مجھے ایسے راستے پر چلا جس پر تو نے نعمتیں کی ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ نے کن پر نعمتیں کی تھی؟ انبیاء پر، صحابہ پر. یعنی کہ ہم یہ دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحابہ کے راستے پر چلا. یہ اصل چیز ہے. یعنی کہ ہم دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. کون سا راستہ؟ الذی جو انعمت علیہم، جو تو نے نعمت کی ہے ان پر. وہ کون سا راستہ؟ انبیاء کا راستہ، صحابہ کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، جو نیک لوگ. یعنی کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ سلف سلف سلف. سلف کا کیا مطلب ہے؟ سلف کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن حدیث کو صحابہ کے طریقے پر سمجھو. یہ مطلب ہے سلف. آپ قرآن حدیث کو صحابہ نے جس طرح سمجھا اس طرح سمجھو. اس کو بولتے ہیں کہ سلف. تو وہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے راستے پر چلا جس پر تو نے نعمتیں کی ہے. وہ کون ہی؟ سلف. وہ صحابہ کا راستہ ہے. وہ صحابہ کا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم. کس کا راستہ؟ صحابہ کا راستہ. صحابہ کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں اگر وہ غلطی کیے ہیں تو ہم ان کے راستے کو نہیں اپنائیں گے. مثال کے طور پر آج لوگ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو فالو کرتے ہیں، امام مالک کو فالو کرتے ہیں. ہاں تمام لوگ، چاروں امام جو ہے نا، الحمدللہ اگر ان سے اچھی بات ہے تو ہم لے لیں گے، اگر ان کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے تو ہم چھوڑ دیں گے. یاد رکھیں، اگر ان کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے تو ہم چھوڑ دیں گے. کیونکہ ہمارے لیے کون آئیڈیل ہیں؟ قرآن اور حدیث اور صحابہ. اگر چاروں ائمہ کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے تو ہم چھوڑ دیں گے. جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب تمام المنہ، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ چاروں ائمہ نے یہ کہا. امام ابو حنیفہ نے کہا اگر میری بات قرآن حدیث کے خلاف ہے تو تم اس کو دیوال میں پھینک دو، یعنی کہ تم اس کو چھوڑ کر قرآن حدیث پر عمل کرو. یہ کون فرماتی ہیں؟ امام ابو حنیفہ. امام مالک فرماتی ہیں کہ اگر میری بات قرآن حدیث کے خلاف ہے تو تم اس کو چھوڑ دو، تم قرآن حدیث کو فالو کرو.
امام شافعی فرماتی ہیں کہ اگر میری بات قرآن حدیث کے خلاف ہے تو تم اس کو چھوڑ کر جو ہے نا قرآن حدیث کو فالو کرو. امام احمد بن حنبل رحمۃ چاروں ائمہ اس طرح فرماتی ہیں کہ اگر میری بات قرآن حدیث کے خلاف ہے تو تم اس کو جو ہے نا میری بات چھوڑ کر قرآن حدیث کو فالو کرو. چاروں ائمہ نے فرمایا. تو یہ مطلب ہے یعنی کہ ہم لوگ راستے پر ایسے لوگوں کے راستے پر چلے جو جیسا کہ چاروں ائمہ ہیں ہم ان کو بھی فالو کرتے ہیں, لیکن اگر ان کی بات بھی قرآن حدیث کے خلاف ہے تو ہم چھوڑ دیں. یہی چیز ہے, یہی اصل ہدایت ہے. یاد رکھیں یہی اصل ہدایت ہے. چاہے آپ کے سامنے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف بولتا ہے تو آپ اس کی بات نہیں مانیں. یہ بات یاد رکھیں. عالم ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ہر بات صحیح ہے, غلط بات یہ بھی. اگر عالم کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف بولتا ہے آپ اس کی بات پر عمل نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کے لیے دلیل قرآن اور حدیث. صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے راستے پر چلا جس پر تو نے نعمتیں کی ہے. ہاں کیسے راستے پر نہ چلا؟ غیر المغضوب علیہم, اے اللہ تعالیٰ ایسے راستے پر نہ, غیر کا مطلب نہیں, مغضوب جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا, علیہم ان پر, کن پر؟ یہودیوں پر. اللہ تعالیٰ ایسے راستے پر نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا. مغضوب کا مطلب غضب, جس پر اللہ تعالیٰ غصہ ہوا. کون ہی؟ یہودی. یہودیوں پر اللہ نے غصہ ہوا, جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہودیوں کے راستے پر نہ چلا. تو کیوں اللہ تعالیٰ یہودیوں پر غصہ ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کے پاس علم تھا, انہوں نے عمل نہیں کیا. ان کے پاس علم تھا, محمد سچے ہی, سب کچھ تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا. اس کی مثال, یہودیوں کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں, پھر بھی یہودیوں نے جو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا. یعنی کہ یہودیوں کے پاس علم تھا, پھر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا. تو اس کی شرح میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان علم رکھ کر عمل نہیں کرتا وہ یہودیوں کی طرح ہے. آپ کے پاس علم ہے, اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ یہودیوں کی طرح ہیں. دنیا کا کوئی بھی مسلمان علم رکھ کر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ یہودیوں کی طرح, جیسا کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا. پھر اللہ نے کہا وَلَضَّالِّينَ, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا, ضالین جو گمراہ ہیں. کون ہی؟ نصارہ. ضالین جو نصارہ جو گمراہ ہیں. یعنی کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلا, لیکن جس پر تیرا غصہ نازل ہوا, یعنی کہ یہودیوں کے راستے پر نہ چلا, وَلَضَّالِّينَ, اور نہ ہی عیسائیوں کے راستے پر چلا. اللہ نے عیسائیوں سے کہا کہ تم ضالین ہو, تم گمراہ ہو. کیوں عیسائی گمراہ ہیں؟ کیونکہ انہوں نے بغیر علم کے عمل کیا. بغیر علم کے عمل کرنا یہ بھی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان بغیر علم کے عمل کرتا ہے تو عیسائیوں کی طرح ہے. بغیر علم کے عمل, جیسے کہ بعض لوگ عمل کرتے جاتے ہیں, علم حاصل نہیں کرتے. نماز کیسا پڑھنا معلوم نہیں, نماز پڑھتے جاتے ہیں. یعنی کہ بغیر علم کے عمل کرنا وہ مسلمان عیسائیوں کی طرح ہے. اسی وجہ سے علم سے پہلے عمل ہونا چاہیے. آپ بھی کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے دیکھو کہ وہ عمل آپ سے نے کیسا کیا, اس کے بعد آپ عمل کرو. اگر کوئی مسلمان نہیں سوچتا ہے, بس عمل کرتے جاتا ہے, اس کے بارے میں قرآن حدیث میں ہے یا نہیں دیکھتا ہے, بس عمل کرتے جاتا ہے, وہ مسلمان عیسائیوں کی طرح ہے. اسی وجہ سے علم حاصل کریں پھر عمل کریں. اگر وہ علم حاصل کر کے عمل کرتا ہے تو ہدایت پر ہے, بغیر علم کے عمل کرتا ہے, وہ عمل قرآن اس کے خلاف ہے, تو وہ مسلمان عیسائیوں کی طرح ہے. اسی طرح ایک مسلمان کے پاس علم ہے, عمل نہیں کرتا ہے, تو وہ مسلمان یہودیوں کی طرح ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا سورہ فاتحہ کی کچھ مختصر جو تفسیر ہمارے پاس ہوئی, ضالین کے بعد ہم بولیں گے کہ آمین. ضالین کے بعد ہم بولیں گے کہ آمین. اگر آپ نماز میں پڑھتے ہیں تو تب بھی آپ کو آمین بولنا چاہیے. امام کی جب آپ سنتے ہیں ضالین, آپ بولیں گے کہ آمین. فائدہ کیا ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح بخاری میں آپ کے گناہ معاف ہوں گے. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جب آپ آمین بولیں گے ضالین کے بعد, فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. دوسرا جو مسئلہ ہے, اگر آپ نماز کے علاوہ بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تب بھی آپ کو آمین بولنا چاہیے. تب بھی آپ کو آمین بولنا چاہیے. ایک اور جو مسئلہ ہے کہ آمین کیسا بولے ہم لوگ. بعض لوگ بولتے ہیں کہ الف اور میم کو ملاتی ہیں, یہ جائز نہیں ہے. الف اور میم کو ملانا یہ جائز نہیں. اگر آپ آمین بولیں گے, الف اور میم کو ملا دیں گے, اس کا معنی بدل جائے گا. معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا. الف اور میم کو ملائیں گے تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ارادہ کرنا. معنی غلط ہو جائے گا. اگر آپ بولتے ہیں کہ
الف کو الگ پڑھنا ہے، میم کو الگ پڑھنا ہے. کیسے؟ آمین آمین الگ الگ پڑھیں گے. تو اس کا معنی اے اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا کو قبول فرما، استجب کے معنی میں. یہ اصل چیز الف اور میم کو ملا کر پڑھنا یہ جائز نہیں. کیسا پڑھیں گے؟ آمین. یہ صحیح طریقہ ہے جو ثواب ملے گا. یہاں سورہ فاتحہ میں اگر آپ دیکھیں گے واقعی معنوں میں سورہ فاتحہ کی ہر آیت جو ہے نا نون اور میم سے ختم ہوتا ہے. دیکھیے آپ سورہ فاتحہ کی ہر آیت الحمدللہ رب العالمین میں نون ہے، الرحمن الرحیم میں میم ہے. اس طرح ہر آیت نون اور میم سے ختم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ یہ عربی زبان میں نون اور میم سب سے آسان لفظ ہے، تمام انسان نکال سکتا ہے. نون اور میم دنیا کا ہر انسان بڑی آسانی سے نکال سکتا ہے، بول سکتا ہے. کیوں اللہ نے سورہ فاتحہ کی ہر آیت کے اینڈنگ میں نون اور میم لاتے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ ہر مسلمان یہ بڑی آسانی سے اس کو یاد کرے سورہ فاتحہ. ہر مسلمان، کیونکہ ہر مسلمان اس کو ہر نماز میں پڑھنا چاہیے. سورہ فاتحہ ہر مسلمان اس کو پڑھنا ہی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے آسانی کے طور پر سورہ فاتحہ کی ہر آیت نون اور میم سے اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں. تو یہ سورہ فاتحہ کی ایک عظیم جو صورت ہے جو ہمارے پاس جو ختم ہوئی. کچھ میں نے مختصر تفسیر کی ہے، بس آپ لوگ جو ہے نا تھوڑا اس پر غور و فکر کیجئے. اس کے متعلق اہل علم نے کئی کتابیں لکھی ہیں. مختصر طور پر سورہ فاتحہ میں کیا بتایا گیا ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح قول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے. جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے. اس کے علاوہ 3 ائمہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں. صحیح بات یہ کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے جب ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ جب نماز شروع کرتے تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے. تو آپ بھی جو ہے نا الحمدللہ، گویا کہ فاتحہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے. دوسری جو بات ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے سب سے پہلے الحمد سے سورہ فاتحہ کی شروعات کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ سب سے پہلے اللہ کا نام ہے. گویا کہ توحید بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں، توحید بہت امپورٹنٹ ہے. گویا کہ اللہ نے اپنی پہلی آیت میں توحید کا ذکر کرتے ہیں کہ الحمدللہ. دوسرا الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی کہ ہمارے دلوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے. امید ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں اللہ کی رحمت کا. مالک یوم الدین، یعنی کہ کل قیامت کی دن اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا ہے. اس کے بارے میں ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ میرا حساب و کتاب لے گا. یعنی کہ جہاں ہمارے دلوں میں اللہ کی رحمت کی امید ہو اسی طرح ہمارے دلوں میں اللہ کی رحمت کا ڈر بھی ہونا چاہیے. یہ دونوں چیز ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ ہونا چاہیے. بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہو، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو. پھر اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. گویا کہ ہر انسان اللہ ہی کی عبادت کرے، اسی کے سامنے جھکے، تعویذ نہ پہنے، بلکہ درگاہ کو نہ جائے، بلکہ ہر مشکل میں اللہ ہی کے سامنے جو ہے نا گر گڑائے، روئے. اللہ ہی جو ہے نا مدد کرنے والا ہے. اور ایاک نعبد سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم یہ مت بولے کہ میں مسجد بنایا ہوں، میں مسجد نہیں بولنا چاہیے. ہم لوگ مسجد بنائے ہیں، ہماری کمیٹی جو ہے نا مدرسہ چلاتی ہے، میں مدرسہ چلاتا ہوں، یہ صحیح بات نہیں. اس پہ فخر آتا ہے. نعبد الا نہ، ہم نے عبادت کیا ہے. آپ یہ مت بولے کہ میں عبادت کیا ہوں، میں نماز پڑھا ہوں، میں صدقہ کیا ہوں. نہیں، ہم بولے کہ ہم نے اس طرح. نستعین، ہمیشہ ہمارے دلوں میں بات ہونی چاہیے کہ اللہ کی مدد کے علاوہ یہ قدم بھی میں نہیں رکھ سکتا، اللہ کی مدد کے علاوہ میں وضو بھی نہیں کر سکتا، اللہ کی مدد کے علاوہ میں صدقہ بھی نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ایسا راستہ جس پر تو نے نعمتیں کی ہے، وہ ہے صحابہ کا راستہ، انبیاء کا راستہ، یعنی کہ توحید پرستوں کا راستہ. اللہ تعالیٰ تو مرتے دم تک تو مجھے توحید پر قائم رکھ. اللہ تعالیٰ ایسے راستے پر نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا ہے. وہ کون ہے؟ یہودی ہیں. اور ولضالین، نہ ہی ایسے راستے پر چلا جو گمراہ ہو چکے. وہ کون ہی؟ عیسائی ہیں. یعنی کہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو نہ چلا. یعنی کہ مغضوبی سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غصے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ غصہ بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. ہمارے جیسا نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے اللہ تعالیٰ ویسے غصہ ہوتے ہیں. کب اللہ تعالیٰ غصہ ہوتی ہے؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو دعا نہیں کرتا اللہ ایسے بندوں سے غصہ ہوتے ہیں. اب دعا کرو، ہر حاجت میں اللہ سے دعا کرو، اللہ آپ سے غصہ نہیں ہوگا. یہ کچھ مختصر تفسیر تھی سورہ فاتحہ کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس عمل کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.